بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. میرے قابل احترام بزرگوں اور عزیز بھائیوں، اہل ایمان، اہل اسلام دنیا میں زندگی گزارتے ہیں. اس زندگی کے دوران دو چیزوں کا برابر مقابلہ چل رہا ہوتا ہے. دنیا کی رنگینیاں، دنیا کا ساز و سامان، زندگی کی محبت، مال کی محبت، کام کاروبار کی محبت، گھر بار کی محبت، بیوی بچوں کی محبت، یہ اپنی طرف کھینچ رہی ہوتی. انسانوں میں سے ایک بڑا طبقہ ہے جو اس کی محبت میں کھنچ جاتا ہے، متاثر ہو جاتا ہے. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیغامات ہیں، قرآن ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، آپ کے ارشادات ہیں، حدیثیں ہیں. یہ سارے پیغامات اور ارشادات، احادیثیں ہمیں آخرت کی طرف، اللہ کی طرف کھینچ رہی ہیں. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا تعارف کرا کر اللہ سے جوڑ رہے ہیں کہ اللہ سے قریب ہو جاؤ، اللہ سے جڑ جاؤ، اپنے رشتے کو اللہ سے جوڑ لو، اللہ کو منا لو. اللہ تعالیٰ بھی اپنی طرف سے مہربانی کے فیصلے فرماتے رہتے ہیں دن رات میں. کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہربانیاں بہت زیادہ ہو رہی ہوتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ بھی یہ ساری مہربانیاں اور یہ مہربانی کے فیصلے، یہ قرآن کریم میں مغفرت کے وعدے، یہ جنت کے مناظر اللہ تعالیٰ دکھاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ دکھا کر اپنے بندوں کو اپنی طرف لا رہے ہوتے ہیں. دنیا کی رنگینیاں، چیزیں، سامان، مال، دولت، ان کی محبت ہمیں ادھر کھینچ رہی ہے. اللہ اور اس کا رسول ہمیں حقیقت دکھا رہے ہیں. ادھر آ جاؤ بھائی، ادھر آ جاؤ. یہ سلسلہ دنیا کی زندگی میں ایمان والے کے ساتھ مرتے دم تک، آخری سانس تک رہتے ہیں. آخری سانس تک یہ مقابلہ چل رہا ہوتا ہے، یہ سلسلہ چل رہا ہوتا ہے. ایک طرف اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سابقوا الی مغفرہ، آ جاؤ، دوڑ لگاتے ہیں ہمارے مغفرت کی طرف. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تعارف کرا رہے ہیں، آ جاؤ اللہ کی طرف، میں تم لوگوں کو بچا رہا ہوں، جہنم سے پکڑ پکڑ کے نکال رہا ہوں. اور دوسری طرف دنیا کی رنگینیاں، شیطان آخری سانس تک ایمان والے کے دل پر ٹیکا لگا کے بیٹھا ہوا ہے کہ کسی طرح اس کا ایمان خطرے میں چلا جائے، اس کی دنیا کی زندگی خراب ہو جائے، یہ اللہ سے دور ہو جائے. یہ حقیقت ہے. اللہ تعالیٰ اس حقیقت کو قرآن میں بیان فرما رہے ہیں. جن کو اس حقیقت کے لیے تھوڑی سی آنکھیں کھل گئیں، ذرا سی آنکھیں کھل گئیں، آنکھیں تو کھلی ہیں، بصیرت اندر کی آنکھیں تھوڑی سی کھل گئی، یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے. وہ اس بات کو سمجھ لیتے ہیں کہ ہو کیا رہا ہے، کرنا کیا ہے، دھوکہ کیا ہے، حقیقت کیا ہے، اصلیت، اصل کیا ہے، نقل کیا ہے. لیکن یہ کب ہوگا؟ جب بصیرت کی آنکھیں کھل جائیں. بصیرت کی آنکھیں. نہیں تو کتنے ایمان والے ہیں جو اس دھوکے میں آ گئے ہیں. کتنے دن میں ہم سے بھی دھوکے کے فیصلے ہو جاتے ہیں، دن میں ہم بھی کتنے دھوکے کے فیصلے کر بیٹھتے ہیں. لیکن ذرا سی بصیرت
اور ایمان والی آنکھیں اللہ تعالیٰ نصیب کر دے، حقیقت سمجھ میں آ جائے، اصل سمجھ میں آ جائے، تو نقل اور دھوکے سے انسان بچ جاتا ہے کہ یہ تو غلط ہے، میں نے اپنی زندگی کو کہاں گنوا رہا ہوں، میں اپنے اوقات کہاں گزار رہا ہوں، میں صبح شام کہاں لگا رہا ہوں، میں اپنا مال روٹی پیسہ کہاں لگا رہا ہوں، مجھے کیا کرنا چاہیے، مجھے اپنی زندگی کہاں لگانی چاہیے، مجھے اپنا مال کہاں خرچ کرنا چاہیے. یہ جب تھوڑی سی بصیرت والی آنکھیں اللہ تعالیٰ کسی کو نصیب کر دے تو اس کے سامنے حقیقت کھل جاتی ہے، وہ آسانی سے فیصلہ کر لیتا ہے. جیسے دو سیب ہوں، ایک نقلی ہو اور ایک اصلی ہو، شکل میں دونوں ایک جیسے ہوں، نقلی بسا اوقات زیادہ اچھا لگتا ہے، نقلی سیب بسا اوقات زیادہ اچھا دکھتا ہے، لیکن اس نقلی سیب کسی شکل ہے، بناوٹ ہے، اندر کچھ نہیں ہے، اصل ہے. یہ دنیا، یہ ہمارے ساتھ روزمرہ کی زندگی کے مسائل، یہ مصروفیات، یہ کام، یہ تجارت، یہ کاروبار، یہ تو سب دنیا ہے، یہ تو چلتا رہے گا. اس میں کو حقیقت نہ سمجھیں. حقیقت تو وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں سمجھائی. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس حقیقت کو سمجھا رہے ہیں کہ بھائی سمجھ لو. ایک حدیث میں آپ کا ارشاد ہے، وہ ارشاد عجیب ہے. آپ فرما رہے ہیں جب تم نماز کے لیے کھڑے ہوا کرو نا، اذا قمت فی صلاتک، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو، فصلی صلاۃ مودع، تو تمہاری یہ نماز کی کیفیت، نماز پڑھنے کی کیفیت ایسی ہو کہ جیسے میری زندگی کی آخری نماز ہے. اس کیفیت کے ساتھ تم کھڑے ہوا کرو. تمہیں دنیا کی چیزوں کے دھوکے جو تمہارے دل و دماغ پر سوار ہیں، اب یہ کرنا ہے، اب وہ کرنا ہے، اور اسی میں ایک نہیں کئی نمازیں گزر جاتی ہیں، ایک نئی زندگی کے کئی رمضان گزر گئے، آنکھیں نہیں کھل رہی. کہہ رہے ہیں اس دھوکے سے نکلو. اپنی ہر لمحے کو، ہر گھڑی کو آخری گھڑی سمجھو. زندگی کے ہر گھڑی کو، ہر لمحے کو، ہر رمضان کو، ہر روزے کو آخری روزہ سمجھو، آخری رمضان سمجھو، آخری نماز سمجھو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیغام دے رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں اپنی امت کو کہ نماز میں کھڑے ہو، یہ مت سمجھو کہ اگلی نماز پڑھوں گا پھر توبہ کر لوں گا. رمضان آ گیا، یہ مت سمجھو کہ اگلا رمضان آئے گا پھر کچھ کر لوں گا. ابھی تو جوان ہوں، بڑھاپا تو بہت باقی ہے، ابھی تو چلتا پھرتا ہوں، جب بستر پہ لگوں گا پھر توبہ کر لوں گا. ابھی تو جسم میں قوت ہے، طاقت ہے، جب قوت طاقت نہیں رہے گی پھر جائیں گے مسجد کی طرف، پھر اللہ کو منا لیں گے. یہ دھوکے ہیں، یہ دھوکے ہیں. اللہ اور اس کے رسول ہمیں دھوکے سے نکال رہے ہیں کہ آ جاؤ اس طرف. زندگی کے ہر دن کو آخری دن سمجھو، ہر نماز کو آخری نماز سمجھو، ہر گھڑی کو آخری گھڑی سمجھو. اپنی آخرت بنانے کی فکر کرو، اصل کی طرف نظر اٹھاؤ. تو اللہ تعالیٰ بھی تعارف کراتے ہیں اور حقیقت کی طرف لاتے ہیں. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے ارشادات سے حقیقت کی طرف لا رہے ہیں. حقیقت کیا ہے؟ اصل کیا ہے؟ اصل ہے کیا؟ ایک ایمان والی کی زندگی میں اصل کیا ہے؟ کیا ہونا چاہیے؟ وہ کس طرح کی زندگی بسر کرے گا کہ وہ حقیقت پر، اصل پر آ جائے گا؟ اس کو اللہ کے حکم کی پہچان ہو جائے، اس کو اللہ کی معرفت نصیب ہو جائے، اس کو عبادت کی لذت نصیب ہو جائے، اس کو توبہ کی توفیق نصیب ہو جائے، اس کو تلاوت کی لذت نصیب ہو جائے، اس کو ایمان کی حلاوت نصیب ہو جائے، اس کو جنت کا شوق پیدا ہو جائے. وہ کسی کا دل دکھا کر خوش نہ رہتا ہو، وہ کسی کو اذیت دے کر خوش نہ رہتا ہو، اس کی زندگی میں اللہ کی نافرمانی والے کام نہ ہو، وہ ناجائز اور حرام مال اور خیانت اور سود اور رشوت کا عادی نہ ہو، اس کا دل اس کو جھنجھوڑتا ہو، اس کا دل اس کو ملامت کرتا ہو کہ آج تو نے اچھا کیا ہے، آج تو نے برا کیا ہے. جب شام ہو تو ایمان والے کی صبح سے لے کر شام تک کی زندگی اس کو ملامت کرے کہ آج یہ اچھا کیا تھا، آج یہ برا کیا تھا، معافی مانگوں. یہ حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے. یہ جب ملے گی جب تھوڑے سے غفلت کے پردے ہٹیں گے. یہ حقیقت والی زندگی، یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی والی زندگی، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات کے مطابق زندگی جب ملے گی جب غفلت کے تھوڑے سے پردے ہٹیں گے. جب تک آنکھوں پر، دل پر گناہوں اور غفلت کے پردے چھٹے لگے ہوئے ہیں اور دل سیاہی کی طرف جا رہا ہے، قرآن پورا سن کر بھی دل پر اثر نہیں ہوتا. حدیث میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں دھوکے سے بچو، پھر بھی نہیں سمجھ میں آ رہا.
بے شمار ارشادات سنتے ہیں کہ رمضان ہے، اللہ کو منانے کا مسئلہ ہے، نہیں منانا، کام کاروبار کرنا ہے. یہ جب سوچ بن جائے تو فکر کرے اپنے ایمان کی کہ پتہ نہیں مرتے وقت اس زبان پر کلمہ آئے گا نہیں آئے گا. اتنا کمزور ایمان کہ اللہ اور اس کے رسول کے ارشادات پر یقین ہی ہٹ گیا. ہمیں کیا سبق دیا جا رہا ہے، ہمیں کیا سمجھایا جا رہا ہے، ہمیں کیا درس دیا جا رہا ہے، ہمیں کس چیز پر لا کر کھڑا کیا جا رہا ہے. ہم ایمان والے ہیں، ہم اللہ اور اس کے رسول کو ماننے والے ہیں. اگر ہمارے دل میں قرآن و حدیث کی عظمت نہ ہو، اللہ اور اس کے رسول کے ارشادات کی عظمت نہ ہو، تو کسی یہودی سے امید رکھی جائے گی، کسی عیسائی اور نصرانی سے امید رکھی جائے گی کہ وہ اس قرآن پر عمل کریں گے. ایمان کی سطح اور ایمان کی جب طاقت اور اس کی حلاوت میں جب کمی آتی ہے تو پھر قرآن و حدیث کا اثر نہیں ہوا کرتا. پھر اللہ اور اس کے رسول کی باتیں اور ایک عام بندے کی باتیں نعوذ باللہ برابر معلوم ہوا کرتی ہیں. پھر گزر جائیں گے قرآن و حدیث سنتے ہوئے، کوئی اثر نہیں کرے گا. ایک عام آدمی کی بات تو اثر کرے گی، قرآن و حدیث ان کے دلوں پر اثر ہی نہیں کرے گا. دل کی سیاہی، ایمان کی کمزوری، ایمان کی حلاوت کی کمی اس درجے کی پہنچ جاتی ہے. خطرہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں مرتے وقت بھی کلمہ زبان پر آئے گا نہیں آئے گا. ذوق عبادت نصیب ہو جائے، شوق عبادت نصیب ہو جائے، اللہ تعالیٰ کے آگے آنسو بہانے کو دل چاہے، عبادت کرنے کو دل چاہے، مسجد کی طرف قدم اٹھنا شروع ہو جائیں، موبائل ہاتھ سے ختم ہو کر قرآن ہاتھ میں آ جائے، گانوں کی لذت کانوں سے ختم ہو کر تلاوت قرآن کی سننے کی لذت کو دل چاہے، اللہ کے آگے آنسو بہانے کو دل چاہے، اللہ کے غیر سے مانگنے کو دل نہ چاہے، اللہ کے در پر آ کر کچھ مانگنے کو رونے کو دل چاہے، کبھی اٹھ کر آہ وزاری اور گریہ زاری کہ اللہ کے سامنے روؤں، اپنے آپ کو اپنے گناہوں پر روؤں، اللہ کو مناؤں، دل چاہے. یہ سبھی ہوگا جب ایمان کا لیول بڑھے گا، جب ایمان ترقی کرے گا، جب اس دنیا کی دھوکے کی گھڑیوں سے کچھ تو نکلیں. ایک آدمی سارا دن دنیا کی باتیں سنتا ہے، ڈاکٹروں کے ساتھ بیٹھے گا تو وہ میڈیسن ڈاکٹری والی اس کی طبیعت خود ہی بنتی ہے. دنیا کا تجربہ ہے. جن لوگوں کے ساتھ ہم بیٹھتے ہیں قدرتی ہمارا مزاج ویسا بن جاتا ہے، ہمیں ان چیزوں میں معلومات آنا شروع ہو جاتی ہے، شوق پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ کام تو اچھا ہے. صبح سے شام تک میں ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ رہا ہوں، اچھا لگ رہا ہے کام، اسی کام کو کرنا چاہیے. دنیا میں اس طرح کے بڑے مناظر دکھتے ہیں. دنیا کی چیزوں کا اثر تو دل پر ہوتا ہے. تھوڑا سا وقت نکالیں، اللہ اور اس کے رسول کے ماحول میں بھی تو آئیں، اس کا بھی تو اثر لیں، پھر پتہ چلے گا نا کہ اس کا اثر ہے کیا. ایمان کی لذت ہے کیا، قرآن کی لذت ہے کیا، تقوی کی لذت ہے کیا، برکتیں کیا ہیں. ایمان کی، تقوی کی، اللہ کو راضی کرنے کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی برکتیں کیا ہیں، لذت کیا ہے، پتہ ہی نہیں ہے، آج تک لی نہیں ہے، حاصل نہیں کری. ایک آدمی کو کسی چیز کے کھانے کے بعد اس کی لذت کا اندازہ ہوتا ہے کہ میں نے یہ چیز کھائی ہے، بہت لذیذ ہے، بغیر کہے کہ مزیدار نہیں ہے. بھئی کبھی کھائی ہے نہیں کھائی نہیں، دیکھی بھی نہیں ہے، پھر کیوں کہتے ہو مزیدار نہیں ہے. آج کا مسلمان بدقسمتی سے ایمان اور ایمان کی حلاوت سے محروم ہے. اس لیے کہتے ہیں نماز پڑھتا ہوں مزہ نہیں آتا، مسئلے حل نہیں ہوتے، سنتوں پر چلتا ہوں، زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. ایمان کی حلاوت و لذت سے ہم لوگ محروم ہیں، دور ہیں. جب اس ایمان کی حلاوت اور لذت کے دائرے میں آئیں گے اور پھر اس کی برکتیں اٹھائیں گے، اپنی زندگی میں ایمان کی بہاروں کو پائیں گے، اور جب دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ جب راضی ہوتے تو کیسے اچھی زندگی ہوتی ہے. کچھ بھی نہیں ہوتا، کچھ بھی نہ ہو، اللہ تعالیٰ راضی ہو، تھوڑی سی دولت میں ہی بڑا سکون مل جاتا ہے بھائی، بڑا سکون ملتا ہے. تھوڑے سے کھانے پینے میں بھی بڑا مزہ آتا ہے. سب کچھ ہو، بہترین قسم کی اشیاء، غذا، سب کچھ جمع کیا ہوا، کھانا پینا رہنا سہنا، اللہ تعالیٰ کو ناراض کیا ہوا ہے، سب کچھ ہوتے ہوئے انسان کہتا ہے خودکشی کو دل چاہ رہا ہے. منہ سے کہتے ہیں لوگ، مرنے کو دل چاہ رہا ہے، مر جاؤں، اس زندگی میں رہنا بیکار ہے. یہ مایوسی کیوں آ رہی ہے، یہ مایوسی کیوں آ رہی ہے. زندگی جسم میں جب تک ہے، روح ہے، انسان چل رہا ہے.
جب روح نکلے گی تو جسم گرے گا دھڑ کر کے. ایمان والے کی زندگی صرف روح سے نہیں ہے، اللہ کی محبت سے ہے. ایمان والے کی زندگی صرف روح سے نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے، قرآن سے ہے، ایمان سے ہے، اعمال سے ہے، نیکیوں سے، تقوی سے ہے. جب تک ایمان والے کی زندگیوں میں یہ ساری چیزیں ہیں تو وہ کہے گا جینے کو دل چاہ رہا ہے. اور اس کی زندگی میں صرف روح ہے اور نہ ایمان، نہ تقوی، نہ اللہ اور نہ اس کے رسول کے ارشادات، کچھ بھی نہیں ہے، وہ کہے گا مر رہا ہوں، مرنے کو دل چاہ رہا ہے. ایسی زندگی سے مر جانا بہتر ہے. یہ مایوسی والی زندگی باتیں ایمان والوں کے منہ سے نہیں نکلتی. وہ تو ان کی زبانوں سے جب باتیں نکلا کرتی ہیں تو وہ ایمان میں ڈوبی ہوئی باتیں ہوتی ہیں، سننے والوں کو بھی ایمان کی لذت محسوس ہو جاتی ہے. یہ کیفیت صحابہ کی تھی. بہرحال اس ماحول میں آنے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے دائرہ رحمت اور اس کی رضا کو حاصل کرنے کا ایک بہترین موسم آ رہا ہے. بہترین موسم آ رہا ہے. کمانے کا موسم بھی ہے، آخرت بنانے کا موسم بھی ہے، اللہ کو راضی کرنے کا موسم بھی ہے، مغفرت کے پروانے، جہنم سے خلاصی کے پروانے لینے کا موسم بھی ہے، اپنے آپ کو بدلنے کا موسم بھی ہے، اپنی جھولیوں کو اللہ کی رحمت سے بھرنے کا موسم بھی ہے، اپنی مرادیں پوری کرنے کا موسم بھی ہے، دنیا اور آخرت کی ساری کامیابیاں حاصل کرنے کا موسم بھی ہے. اللہ ناراض ہے، جلدی سے راضی ہو جائیں گے، موسم آ رہا ہے. خدا را رمضان کو اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے اس رمضان کو آخری زندگی کا رمضان سمجھیں اور بس کر دیں. بہت دنیا ہم نے کمائی بھی اور اپنے آپ کو خوار بھی کیا ہے. خدا را اس رمضان میں دنیا کو کچھ کم کریں اور اپنی زندگی میں کچھ عبادتوں کے باہر تو لے کر دیکھیں. ارے ایک چیز کھائی نہیں ہے، پتہ کیسے چلے گا یہ چیز لذیذ ہے، مزیدار ہے، اس کے فوائد کیا ہیں. اس رمضان میں ایمان اور اعمال، مغفرت اور اللہ کو راضی کرنے کے فائدے لے کر تو دیکھیں، مزہ آئے گا، پھر آگے کی بات کریں گے. اللہ تعالیٰ نے موسم بہار لگا دی ہے. آؤ اعلان ہوئیں گے، آؤ میں مغفرت کر رہا ہوں، آؤ میں رحمتوں سے جھولی بھر رہا ہوں. اللہ کی طرف سے تو اعلانات شروع ہوں گے. جنت سجا دی گئی پورے سال رمضان کے لیے، آسمانوں کے دروازے کھول دیے گئے رمضان کے لیے. جو مانگے گا دیا جائے گا. جنت کے فیصلے، جہنم سے خلاصی کے فیصلے. یہ باتیں میری ان کو سمجھ میں آئے گی جس کو تھوڑی سی ایمان کی حلاوت ہو. یہ تو جنت جہنم کا تذکرہ تو دن رات سنتے رہتے ہیں. ایک طرف میں نے جیسے شروع بات کی تھی کہ دنیا کی رنگینی ہمیں اپنی طرف اتنا کھینچ رہی ہیں کہ یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی. ان باتوں کی طرف لذت نہیں بڑھتی. ایک آدمی ہو مریض اور اس کو کہا جائے بڑے اچھے اچھے کھانے کھا لو، دل ہی نہیں چاہ رہا. تو بھائی پہلے اپنا علاج کرا لو، پھر کھا لینا، پھر پتہ چلے گا، پھر تمہارا دل چاہے گا. جب تک کہ تم اپنا علاج نہیں کراؤ گے اپنی بیماری کا، تم اچھے سے اچھے کھانے تمہارے سامنے سجائے جائیں گے، تمہیں دل نہیں چاہ رہا، اچھے نہیں لگ رہے. میں قرآن و حدیث ساری اب سامنے رکھ دوں، جب تک کہ ہمارے اندر جو دل کی سیاہی ہے، گناہوں کی نحوست اور نفرت اور گناہوں کی وجہ سے جو ہمارا دل سیاہ ہو چکا ہے، وہ جب تک ہٹے گی نہیں تو ان چیزوں کی طرف آنے کو دل ہی نہیں چاہے گا. جیسے اچھے اچھے کھانوں کی طرف رغبت ہی نہیں ہو رہی کیونکہ اندر سے مریض ہے، بیمار ہے، ٹائیفائڈ ہے، مختلف بیماریاں لگی ہوئی ہیں جسمانی، تو اس لیے کہتا ہے مجھے ان چیزوں کی رغبت نہیں ہے. اسی طرح گناہوں کی وجہ سے ہمارا اندر بیمار ہو چکا ہے. ہمارے علماء فرماتے ہیں رمضان کے آنے سے پہلے صدق دل سے توبہ کر لو، جو گناہ ہو رہے ہیں چھوڑ دو، آنسو بہا لو، نہیں آنسو بہاتے رونے کی شکل بنا لو، اللہ سے پکا ارادہ کر لو اپنے آپ کو ناراض کریں گے. تو وہ جو اندر بیماری لگی نا، جس بیماری کی وجہ سے عبادت کی طرف آنے کو دل نہیں چاہ رہا، وہ بیماری ٹھیک ہو جائے گی. جسمانی بیماری کے لیے تو دوائیاں لینے پڑتی ہیں، پیسہ خرچ کرنا پڑتا ہے، ڈاکٹروں کے پاس جانا پڑتا ہے، ٹیسٹ کرانے پڑتے ہیں، پھر بھی پتہ نہیں دوائی سے بیماری ٹھیک ہوتی نہیں ہوتی. یقینی نہیں ہے. ایک کے پاس جاتے ہیں اس کے سے فائدہ نہیں ہو، دوسرے کے پاس. یہ جو اندر کی بیماری لگ گئی، جس بیماری نے ہمیں ہمارے اندر سے حلاوت ایمانی کو ختم کر کر اب عبادت کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی، قرآن و حدیث سمجھ میں نہیں آ رہا، قدم نہیں اٹھ رہے. اس بیماری کا علاج بہت آسان ہے. اس بیماری کا علاج بہت آسان ہے، کہیں نہیں جانا. ابھی لمحے بھر میں اگر دلی میں
دلی میں احساس پیدا ہو جائے ہمارے کہ اللہ بس اب ناراض نہیں کریں گے، ہو گئی بیماری کا علاج، ہو گیا علاج، ابھی ہو جائے گا علاج، ابھی ہو جائے گا علاج، ابھی صحت مند ہو کر اٹھیں گے، ایمان کی حلاوت ابھی ملنا شروع ہو جائے گی، ایمان کی لذت ابھی ملے گی، نمازوں کی طرف دل چاہے گا، عبادتوں کی طرف دل چاہے گا، بس صدقے دل سے ایک دفعہ تو کہہ دیں اللہ سے کہ اللہ معاف کر دیں، تاکہ رمضان ایسا نہ ہو اس بیمار مریض کی طرح جس کے سامنے کھانے رکھے ہوئے اس کو کھانے کا دل نہیں چاہ رہا، اور ہم ایمان کے لحاظ سے کہیں بیمار نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ رمضان آئے اور عبادت کو دل نہیں چاہ رہا، تراویح کو پڑھنے دل نہیں چاہ رہا، روزے کو دل نہیں چاہ رہا، تلاوت کو دل نہیں چاہ رہا، یہ بڑی بد نصیبی ہوگی۔ اس لیے رمضان کے آنے سے پہلے سب سے بڑا کام یہ ہے کہ توبہ اور استغفار صدق دل سے کریں، جو نمازیں اب تک چھوٹتی رہیں اب نہیں چھوڑیں گے، غلط کرتے رہے اب نہیں کریں گے، ستاتے رہے اب نہیں ستائیں گے، جو بھی اللہ کی نافرمانی کے کام ہوتے رہے نہیں کریں گے، علماء کی خدمت میں جائیں، اللہ والوں کی خدمت میں جائیں، ان سے پوچھیں میں اپنی زندگی کو کس طرح صحیح رخ پر لاؤں، رہنمائیاں ملیں گی آپ کو بغیر پیسوں کے، جلد سے جلد اللہ کے قریب ہونا شروع ہو جائیں، جلد سے جلد اللہ کے قریب ہونا شروع ہو جائیں، تاکہ رمضان کا آغاز اور استقبال ایک اچھے ایمان والے کی حالت میں کریں، ایک اچھے ایمان کی کیفیت کے ساتھ کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان اور رمضان کی ساری برکتیں اور ساری رحمتیں اللہ تعالیٰ میں نصیب فرمائے، اور عافیتوں کے ساتھ صحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کی عبادت کی خوب توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔